السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز ناظرین، کاہن اور نجومی یعنی ایسٹرولوجر کے پاس جانا، اس سلسلے میں ہم ڈسکس کریں گے اس ویڈیو میں۔ کاہن قیافہ شناس، جوتشی، فال نکالنے والے اور مستقبل کی باتیں بتانے والے کو کہتے ہیں۔ لوگ کاہن کو جادوگر بھی مانتے ہیں اور انگریزی میں کاہن کو ایسٹرولوجر کہا جاتا ہے اور نجومی کو غیب کی خبر بتانے والا کہا جاتا ہے۔ علماء کرام فرماتے ہیں کہ نجومیوں اور کاہنوں کے پاس جانا اور ان سے اپنے حالات معلوم کرنا ناجائز ہے، حرام ہے، یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ اگر کاہنوں کی بتائی ہوئی باتوں کو سچا مانا جائے، ان کو غیب کی خبر رکھنے والا سمجھا جائے، غیب کا جاننے والا مانا جائے، تو پھر یہ معاملہ کفر تک بھی پہنچ سکتا ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لیے کاہنوں اور نجومیوں کے پاس جانے سے سخت منع فرمایا ہے۔ اس سلسلے میں آپ کو ایک واقعہ میں آپ کو سناتا ہوں۔ ایک روایت میں ہے، ایک دن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بارش کے دوران صبح کی نماز پڑھاتے ہیں، اور پھر راوی فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہماری طرف متوجہ ہوئے اور آپ نے فرمایا کہ تمہیں معلوم ہے کہ تمہارے پروردگار نے کیا فرمایا؟ تو راوی فرماتے ہیں کہ فرمانے لگے صحابہ کہ اللہ اور اس کے رسول زیادہ جانتے ہیں۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میرے بندوں نے ایمان بھی لایا اور کفر بھی کیا۔ اس کی تفصیل یہ ہے کہ جس نے یہ کہا کہ اللہ کے فضل اور اس کی رحمت سے بارش ہوئی، تو اس نے مجھ پر ایمان لایا، یعنی اللہ تعالیٰ پر ایمان لایا، اور نجوم کا انکار کیا۔ اور جس نے یہ کہا کہ فلاں ستارے کے نکلنے یا پھر ڈوبنے کی وجہ سے بارش ہوئی، تو اس نے میرا انکار کیا اور نجوم پر ایمان لایا۔ یہ صحیح مسلم کی حدیث ہے، جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 83۔ علماء کرام فرماتے ہیں اس کی تفسیر میں کہ جس شخص نے یہ کہا کہ فلاں ستارے کے نکلنے یا پھر ڈوبنے کی وجہ سے بارش ہوئی، اور اس لفظ کے کہنے والے کے ذہن میں یہ عقیدہ ہے کہ ستارہ خود کاموں کو وجود میں لاتا ہے، ستارہ خود بارش کو برساتا ہے، تو پھر بغیر شک اور بغیر اختلاف کے وہ کافر مانا جائے گا، وہ کافر ہوگا۔ اور اگر اس کا یہ عقیدہ نہیں ہے، بلکہ صرف وہ یہ علامت مان رہا ہے، یعنی کہ ستارہ اگر نکلے گا یا پھر ڈوبے گا اور اس کی یہ علامت ہے کہ بارش ہوگی، اس کو یہ علامت مان رہا ہے صرف، تو وہ کافر نہیں مانا جائے گا، وہ کافر نہیں ہوگا۔ لیکن علماء کرام فرماتے ہیں کہ ایسے الفاظ کے کہنے میں بھی ہمیں احتیاط کرنی چاہیے، چاہے آپ کا عقیدہ ہو یا پھر آپ علامت مانیں، آپ کو کہنے میں احتیاط کرنی ہوگی، کیونکہ قرآن کریم میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 36 میں کہ وَلَا تَخْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُولَئِكَ كَانَ عَنْهُ مسؤولا، کہ اس بات کے پیچھے نہ پڑو جس کا تمہیں علم نہیں ہے، کیونکہ کان، آنکھ اور دل ہر ایک سے پوچھو گی۔ اس آیت کی تشریح میں کلبی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ جو بات تجھے نامعلوم ہے وہ مت کہہ۔ قتادہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اس بارے میں کہ یہ مت کہو کہ میں نے خود سنا ہے۔ اسی طرح جو بات تم نے نہیں دیکھی ہے، اس کے بارے میں یہ مت کہو کہ میں نے خود دیکھا ہے، اور جو بات کا تمہیں اندازہ نہیں ہے، جو بات تمہیں نہیں معلوم ہے، اس کا تم جاننے کا دعویٰ نہ کرو۔ قرآن کریم میں ایک دوسری جگہ اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں سورہ جن آیت نمبر 26 اور 27 میں کہ عالم الغیب فلا یظہر علی غیبہ احدا، کہ وہ یعنی اللہ تعالیٰ غیب کا جاننے والا ہے، وہ اس کا یعنی غیب کا کسی پر اظہار نہیں کرتا سوائے اپنے رسولوں میں سے، الا من ارتضی من رسول، اپنے رسولوں میں سے جس پر وہ چاہتا ہے غیب کو کبھی ظاہر فرما دیتا ہے۔ ابن جوزی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہی تنہا غیب کے جاننے والے ہیں، ان کا کوئی شریک نہیں ہے، اور لہٰذا اگر کسی کو اللہ رب العزت نے غیب کی باتیں نہیں بتائی ہے، تو
کوئی اس پر واقف نہیں ہو سکتا، کوئی اس کو نہیں جان سکتا سوائے اپنے رسولوں میں سے جسے اللہ رب العزت چاہتے ہیں غیب کی خبر کبھی کبھی سنا دیتے ہیں۔ اس سے یہ بات صاف اور واضح ہو گئی، جو شخص یہ عقیدہ رکھتا ہے کہ ستارہ یا پھر نجومی غیب کی خبر رکھتے ہیں، غیب کی خبر ان سے معلوم ہوتی ہے، تو پھر وہ کافر مانا جائے گا، وہ کافر ہو جائے گا۔ حدیث شریف ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص نجومی کے پاس جائے اور وہ جو کہتا ہے اس کی تصدیق کرے، جو وہ کہتا ہے اس کو مانے، تو وہ اس دین سے بری ہو جائے گا جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا ہے۔ ایک دوسری روایت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جو شخص کسی کاہن یا نجومی کی بات کی تصدیق کرے گا 40 دن تک اس کی نماز قبول نہیں ہوگی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے ایک روایت ہے، اس میں آپ فرماتی ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو میں نے یہ فرماتے ہوئے سنا ہے کہ فرشتے آسمان سے نیچے بادلوں کے پاس اتر کر آسمان میں طے شدہ معاملے کے متعلق تذکرہ کرتے ہیں، گفتگو کرتے ہیں، تو شیاطین یعنی جنات وغیرہ چوری چھپے چوری سے ان کی باتوں کو سن لیتے ہیں اور وہ باتیں کاہنوں کو بتاتے ہیں، اور کاہن اور نجومی ان کے ساتھ میں کئی اپنی طرف سے زیادہ جھوٹ ملاتے ہیں اور وہ دوسروں کو بتاتے ہیں۔ اس سے زیادہ نجومی اور کاہن وغیرہ کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ تو یہ مسئلہ آپ کو معلوم ہو گیا، واضح ہو گیا کہ نجومیوں اور کاہنوں کے پاس جانا سخت گناہ ہے، بہت بڑا گناہ ہے، حرام ہے، ناجائز ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں ان تمام سے بچے رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالی ہمیں صحیح طور پر اسلام اور دین کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔